جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے ہمارے فیورٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان علماء کے ساتھ۔ معزز مستند معتبر علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ مختصر سے انٹروڈکشن کروا دوں، ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ اب تو یقیناً جہاں ان کے چاہنے والے پہلے ہی زیادہ تھے، اب تو زیادہ سے بھی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ سے بھی تعداد کئی بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ اتنی کنیکٹیویٹی ان کے ساتھ ہماری ہو چکی ہے الحمدللہ۔ بالخصوص اس ماہ رمضان میں جو پروگرام ہم نے ان کے ساتھ کیے، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، ہم خود ان کے دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، نوجوان اسکالر ہیں، اور بہار شریعت یہ پروگرام IDS بہار شریعت بالخصوص اگر ہمارے ادارے سے، ہمارے ادارے کے تعلق سے بات کی جائے تو یہ پروگرام آپ کا حوالہ ہے، آپ کی پہچان ہے۔ مفتی مدنی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثنا خواں جو دونوں جب مل کے پڑھتے ہیں تو بندہ کبھی ان کو دیکھتا ہے، کبھی ان کو دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ یار یہ پڑھ رہے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں۔ جب غور سے سنتے ہیں پتہ لگتا ہے دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، مگر انڈرسٹینڈنگ اور آواز کا ملاپ اتنا زبردست ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، یہ انہی کی اسپیشلٹی ہے۔ محمد جاوید رحمانی صاحب اور محمد جنید حسینی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعتکاف ہے۔ وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف۔ 10 روزہ اعتکاف کیا جاتا ہے جو کہ سنت ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا سے جو الحمدللہ اہل ایمان ہیں، بالخصوص نوجوانوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس سال اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی احتیاطیں کیا ہیں، اور پھر اس کی برکات کیا ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے یہ اس موضوع کا انتخاب کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، سچی بات ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب رحمتیں سمیٹتا ہے اپنے دامن میں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساتھ اپنے ساتھ بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ترمذی شریف سے یہ حدیث نمبر 803 کا حوالہ میں نے پیش کیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع صغیر سے بحوالہ میں نے پیش کیا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس اعتکاف کی عبادت کے بھی کیا کہنے، ہائے ہائے، ایک معتکف کو 5 وقتہ نمازیں با جماعت نصیب ہوتی ہیں، رمضان مبارک کے روزوں کی الگ بہاریں ہوتی ہیں، تہجد اور اشراق و چاشت کی نمازیں پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، اور یوں بندہ سارے گناہوں سے دور مسجد کے پاکیزہ ماحول میں رب کریم کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حج عمرے کا ثواب الگ پاتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ نیت کر رہے ہیں آپ، ارادہ کر رہے ہیں، ابھی فل ذہن تو شاید نہیں بنا، بھی تو بن جائے گا ابھی انشاءاللہ علماء کی گفتگو سننے کے بعد۔ الحمدللہ ہر سال ہی ماہ رمضان مبارک میں بے شمار عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں میں یہ جذبہ کافی دیکھنے کو ملتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم دیگر اسلامی عبادات کے اہم اور ضروری مسائل سیکھے بغیر انہیں انجام دے رہے ہوتے ہیں،
اسی طرح اعتکاف کے مسائل و آداب سیکھے بغیر بھی جب ہم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے ثواب کے ہم گناہوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ہم ان اہم لمحات میں کہ جس میں ہمیں نیکیاں جمع کرنی تھی اب ہمارے نامہ اعمال میں گناہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. وجہ بے احتیاطیاں اور مسائل کا نہ جاننا، بلکہ کبھی تو اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو آئیے آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک چونکہ اعتکاف ہے اور علماء کرام تشریف فرما ہیں تو ان سے سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے کن کن باتوں کا یا کس کس علم کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے حضرت علامہ احمد رضا امجدی صاحب، حضور آپ کی طرف آؤں گا. بنیادی سوال ہے موضوع سے متعلق کہ دین اسلام میں اعتکاف کی عبادت کو کتنی اہمیت حاصل ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اور اللہ کرے یہ پروگرام ایسا مؤثر ثابت ہو اللہ کے حکم سے کہ جتنے بھی مسلمان ہمیں سن رہے ہیں اس میں جس سے ہو سکے وہ اس سال باقاعدہ 10 روزہ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں. سبحان اللہ. آمین. آمین. حافظ صاحب سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے اعتکاف کے فلسفے کو کیا بیان کیا. صحیح. فرمایا اعتکاف کا معنی کیا ہے. تو المفردات میں امام نے اس تعریف کو لکھا ہے کہ اعتکاف ہے کیا. فرمایا هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو بٹھا دینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اور پھر علامہ ابن رجب حنبلی نے بڑی پیاری تعریف کی. آپ فرماتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمت الخالق. فرمایا ہر تعلق سے دور ہو کر صرف اپنے رب کے تعلق کی طرف متوجہ ہو جا، اس کی بندگی کے لیے یہ اعتکاف کہلاتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی معتکف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا ہر ایک سے تعلق منقطع، میں جس کا بندہ ہوں اس کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں، خالق کی عبادت کے سوا اور اس کی ذات کے تصور کے سوا ہر شے اپنے آپ سے دور کر دے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کے متعلق یہ بات کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ ان کی ایک عادت کریمہ تھی کہ وہ نماز پڑھتے مسجد کے اندر اور پھر اپنے گھر میں گوشہ نشیں ہو جاتے. ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، انسان تو وہ گیدرنگ کو پسند کرتا ہے، ملنے جلنے کو پسند کرتا ہے، آپ تنہائی میں بور نہیں ہو جاتے؟ ایک مشہور بات ہے نا جی. کہ یار قید تنہائی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا، ہم یہ کہتے ہیں. تو آپ کو تنہائی مار نہیں دیتی؟ آپ بور نہیں ہو جاتے؟ اتنے سالوں سے آپ کا یہ معمول ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہیں، جو ضرورت کا کام ہے وہ کرتے ہیں اور پھر گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں اور پھر آپ گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں. اتنی تنہائی پسند کرتے ہیں اور انسان اتنا تنہا پسند ہو نہیں سکتا، آپ کیسے زندہ ہیں؟ تو آپ نے لطائف المعارف میں بات موجود ہے، آپ نے بڑی پیاری بات کی. پوچھا اما تستوحشون، آپ کو وحشت نہیں ہوتی اکیلے میں؟ ہر وقت آپ اکیلے بیٹھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیف استوحش، مجھے وحشت کیوں ہو، وہو یقول انا جلیس من ذکرنی، حالانکہ میرے رب نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. واہ واہ. فرمایا تم مخلوق کی گیدرنگ سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہو اور میں جس کا ذکر کرتا ہوں اس کے قرب سے مجھے خلوت بھی جلوت کی طرح محسوس واہ ہوتی ہے. واہ واہ. سبحان تو اللہ. خلوت کون سی انسان کے لیے وبال جاں ہے؟ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگ جاتا ہے نا تو رب کے جمال کے ساتھ ہے، رب کی محبت میں ہے، رب کے قرب میں ہے. تو دیکھیں حافظ صاحب، کم از کم جو یہ اعتکاف کا معاملہ ہے اس کے اندر بندہ یہ سوچ لے کہ معتکف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بستر لگا دیا، 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے پہلے وہ مسجد میں چلا جائے اور بستر لگا دے کہ مولا اب تو بخشے گا تو میں تیرے در سے جاؤں گا. اللہ. اور معتکف کے لیے جو آپ نے بتائی نا بات، اس کے لیے بہت بڑے موقع ہیں، آگے پروگرام میں میں عرض کروں گا
کہ ہو نہ ہو لیلۃ القدر تو معتکف پا ہی لیتا ہے۔ واہ واہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، تا قراتوں میں اب یہ لیلۃ القدر کو رب العالمین گھما دیتا ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے تو کبھی 23 میں، تو کبھی 25 تو کبھی 27 کبھی 29۔ تو فرمایا کہ معتکف تو ہے ہی مسجد کے اندر، کہیں غفلت کے اندر ہے ہی نہیں، تو جب وہ جڑا ہوا مسجد کے اندر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس رات کو لیلۃ القدر عطا کرے گا، معتکف تو اللہ کے گھر میں اس کا استقبال کرے گا۔ واہ واہ، تو حافظ صاحب آپ کے پروگرام کی مناسبت سے جو ہماری بات ہے کہ اعتکاف کو شریعت مطہرہ نے بہت بڑی عظمت عطا فرمائی، اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ ابھی کی کوئی بات ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم میرے گھر کو خوب پاک کرو، واہ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعتکاف بڑا پسند ہے۔ اور ابتدائی مقدمے میں یہ بات عرض کر کے اپنی بات اس وقت میں مکمل کروں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظاہری حیات پاک، آپ نے جب سے یہ اعلان کیا اور اعتکاف کی سنت کو آپ نے بیان کیا، حضور نے ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف مسجد میں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مصروفیات کی بنا پر نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال المکرم میں اس کی قضا فرمائی۔ اللہ، یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ حضور کو کتنا پسند ہے، واہ واہ، رسول اللہ کی کتنی چاہت ہے۔ اور حضور سید عالم کے بعد حضور کی ازواج مطہرات بھی اپنے حجروں کے اندر جو ایک عورت کے اعتکاف کا جو اصول ہے، جو شریعت نے فلسفہ ذکر کیا، اس کے مطابق واہ واہ، حضور کی ازواج بھی پابندی کے ساتھ 10 روزہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اللہ، حضور کے بے شمار صحابہ ہیں جو پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ اب آپ کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم بات کریں کہ ہم میں ایسے کئی مسلمان ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی شاید یہ اعتکاف کی لذت کو نہیں پایا، اللہ، تو اس مرتبہ کم از کم وہ نیت کر لیں کہ میرا آقا ہر سال پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور ایک بار نہ کر سکے تو حضور نے شوال میں قضا کر کے اس کی اہمیت کو بتایا واہ واہ، اور اپنی پسند کو بتایا، اور ہم حضور کے غلام ہوں اور ایک مرتبہ بھی ہمت نہ کریں اور یہ آخری 10 دن کا اعتکاف نہ کریں، تو یہ سنت موقدہ ہے، علی الکفایہ۔ محلے میں کوئی کر لے گا، ادا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن محبت کی بات تو ہے نا کہ محبوب جس عمل پر دوام رکھیں، امتی اگر ایک بار بھی وہ عمل نہ کر سکے تو سوال تو بنتا ہے۔ اللہ، تو ہم کم از کم یہ نیت کریں کہ آقا ہر سال کرتے ہیں، ہم کم از کم اس سال تو کریں۔ ایسا لطف مل جائے گا کہ جس رب کے مہمان بنیں گے نا، اس رب نے چاہا تو پھر مرتے دم تک ہر سال ذہن بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سلامت رہیے۔ ابتدائی طور پر بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے اور کافی ذہن بن رہا ہوگا۔ مفتی مدنی رضا صاحب، حضرت ہم تو مسجد میں جب جاتے ہیں تو جاتے ہی نیت کرتے ہیں الحمدللہ کہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ تو اب یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ کس قسم میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم شرعی حیثیت کے اعتبار سے دیکھیں یا اعتکاف کو ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے، اس جہت سے جو اقسام بنتی ہیں نا، یہ بنیادی طور پر 3 طرح کی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی منت مانی ہو کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اس میں پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر منت مکمل ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر عصر کی نماز کی ادائیگی مسجد میں کرے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ مغرب ادا کر کے جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو یہ اس کی 1 دن کی جو ہے نا وہ اعتکاف کی منت پوری ہو جائے گی، اگر 1 دن کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو۔ اور اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے اگر یہ منت والا اعتکاف پورا کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے سنت موقدہ، اور یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب، سب سے پہلے میں سنت موقدہ کی وضاحت کر دوں کہ ایک ایسا عمل کہ اگر اس کو 1 مرتبہ ترک کیا تو برا ہے، اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی تو پھر گناہ ہے۔ صحیح۔ اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند افراد اگر تمام لوگوں کی طرف سے ادا کر لیں اس کو تو بقیہ سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔
لہٰذا اگر محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو بقیہ افراد سے مطالبہ نہیں ہوگا صحیح. کہ آپ نے اعتکاف کیوں نہیں کیا. لیکن اگر کسی ایک نے بھی محلے میں اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے جن کو یہ استطاعت تھی کہ قریب میں مسجد ہے اور وہ اعتکاف کر سکتے ہیں, اللہ اکبر. جن کو استطاعت تھی. اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی تو وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوگا. صحیح. اب یہ جو اعتکاف ہے 10 دن کا, یہ سنت موقدہ علی الکفایہ میں شمار ہوتا ہے جو رمضان کا ہم آخری کرتے ہیں, اور اس میں بھی روزہ شرط ہے. اور اس کی اگر مثال کے طور پر کسی بنیاد پر کسی وجہ سے یہ اعتکاف ٹوٹ گیا یا یہ مکمل نہ ہو سکا تو پھر اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اچھا. اور یہ قضا 1 دن اور 1 رات کی ہوگی جو میں نے ذکر کیا تھا, اور اس میں بھی پھر یہ روزہ شرط ہے. اچھا, یہ جو روزہ شرط ہے یہ ضروری نہیں کہ رمضان کا ہی روزہ ہو. اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے, جیسے مثال کے طور پر محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں, اور اس میں کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ چلیں میرا اعتکاف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا تو میں اب محرم کے دنوں میں اعتکاف کر لیتا ہوں, تو یہ اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا. صحیح. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو اعتکاف کی قضا یہ مکمل نہ ہو سکا. اب جیسے 5 دن گزرے تھے اور کسی وجہ سے یہ اعتکاف مکمل نہیں ہو سکا, 6 دن کو یہ ٹوٹ گیا اعتکاف, تو اب جو بقیہ دن باقی ہیں اس کے اندر بھی یہ قضا کی جا سکتی ہے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے اور دیگر معتکفین ابھی مسجد میں موجود ہوں تو اس شخص کے لیے قضا کرنا آسان ہو جائے گا, وہ جا کر فوری طور پر جو وہ قضا کر سکتا ہے. بہت اچھا. ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے, یا تو سنت غیر موقدہ یا نفلی اعتکاف. صحیح. اس کے اندر جو ہے وہ روزہ بھی شرط نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے. آپ مسجد میں جائیں, اعتکاف کی نیت کریں, اور پھر جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا. جیسے یہ وہ اعتکاف ہے جو ہم سارا سال جو ہے مسجد میں جاتے ہیں, نویت سنت اعتکاف کرتے ہیں, یا رمضان کے ابتدائی 20 دن جو ہیں اس میں اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد میں جا کر 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, 5 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. تو یہ جو افراد اعتکاف کر رہے ہیں یہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوتا ہے. صحیح. اس میں مسجد سے باہر نکلتے ہی یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا. اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. صحیح. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پابندیاں ہیں, لیکن اگر کوئی نفلی اعتکاف کر رہا ہے تو اس پر اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. تو یہ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. واجب اگر منت مانی ہو اور وہ مکمل ہو گئی, اور سنت موقدہ. ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے, اور ان 2 کے علاوہ جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے, نفلی اعتکاف ہوتا ہے, اس کے لیے روزہ وغیرہ شرط نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ احمد رضا امجدی صاحب, حضور بڑا اہم سوال ہے, اعتکاف کریں کس مسجد میں؟ کیونکہ کہیں تو بہت ہجوم ہے اور کہیں ہجوم کم ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے, اور بعض اوقات یہ بھی بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں جدول یعنی شیڈیول بڑا سخت ہے, کم سونے دیتے ہیں بہت, اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں کچھ, اور اس مسجد میں ذرا آرام زیادہ ہوگا, اپنا تھوڑی بہت عبادت بھی ہو جائے گی. تو آپ کیا پریفر کریں گے, آپ کیا مشورہ دیں گے, یا شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کس قسم کی مسجد, کہ وہ محلے میں ہونا بھی ضروری ہے یا محلے سے باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ذہن میں لوگوں کے ہوتی ہیں, سادہ سے لوگ ہیں حضور, تو یہ بتائیے کس مسجد میں بیٹھنا چاہیے؟ حافظ صاحب دین کے معاملے میں سادہ ہیں, دنیا میں تو سب کو سب پتہ ہے. ہاں یہ تو ہے, اور ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے. کون سے برانڈ سے لینا ہے. ہر بندے کو سب کچھ پتہ ہے. دین میں کہتے ہیں یار وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہمیں کیا پتہ. اللہ. لیکن یہ ہماری دین سے دوری. آپ نے بات صحیح کی ہے. لیکن حافظ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا طلب کریں. واہ, کہ اللہ تو ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا. کیا بات. سب سے پہلے دیکھیں, یقین مانیں. بہت اچھا. کیونکہ ہمارے اصفیاء نے اور ہمارے اکابر بزرگوں نے بات ذکر کی کہ کوئی نماز کے لیے نہیں جاتا, اذان کی آواز آ رہی ہے جی, پھر بھی اس کے قدم نہیں اٹھتے, تو وہ یہ سوچے کہ میرے ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جس وجہ سے مجھے رب کی بارگاہ سے بلاوا نہیں آ رہا. جی اللہ. دیکھیں میری بات سنیے گا حافظ صاحب, ہمارے اعز و اقارب میں, ہمارے دوستوں میں کوئی ایونٹ ہو, گھر کا ہو یا شادی کا ہو, اور وہ ہمیں دعوت نہ دیں, ہمیں کتنا بھاری لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے اگر ہمیں بلاوا نہیں آ رہا تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کیا ہوا, کبھی منانے کا تصور بھی نہیں کیا. یعنی اگر اللہ نہ کرے آپ مجھے دعوت دینا بھول گئے تو مجھے بھاری لگے گا. ہو سکتا ہے میں اگر آپ سے فری ہوں تو آپ کو میسج بھی کروں, حافظ صاحب مجھے بھول گئے, آپ نے ایونٹ میں یاد نہیں رکھا. آپ کے پاس وجوہات ہوں گی, حضرت گھر کا تھا, فیملی کا تھا, لمٹ کا تھا, یا میں بھول گیا. میں کہوں گا اوکے. رب کی بارگاہ سے اگر بلاوا نہیں آ رہا
تو معاملات تو ہے نا. تو دیکھیں سب سے پہلے تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میرا دل مسجد میں نہیں لگتا. جیسے مچھلیاں پانی میں صحیح رہتی ہیں، تیرتی رہیں گی، صحیح رہیں گی، ان کو پانی سے نکالو، ان کی زندگی ختم. جی. ایسے مومن کاروبار پہ جائے گا لیکن اس کا دل خدا کے گھر میں لگا ہو. اللہ اکبر. جی اگر اس کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اگر اس کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس کے مومن کامل کی نشانی ہے. سبحان. لیکن اگر ہم اعلان سنیں، اگر مسجدوں کی طرف لوگ جا رہے ہوں، قدم اس طرف جا رہے ہوں، اور ہم باہر روڈ پر بیٹھے ہوں، ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوں اور ہم نہیں جا رہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو منا لوں کہ مجھے بلاوا نہیں آ رہا، اے اللہ تو راضی ہو جا، تو چاہے گا تو میں تیرے گھر کا مہمان بن سکتا ہوں. آپ جو میرے گھر پہ بغیر بلا اور ہمارے چاہے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تو خدا کے گھر پہ کیسے چلا جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ تو کوئی بیٹھے نہ بیٹھے ارادہ تو بات کی بات ہے. رب جس کو چاہے گا وہ رب کے گھر کا مہمان بنے گا، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اور اس پہ جو ہے نا میں ایک حدیث پاک آپ کو ذکر کروں، حافظ صاحب مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. کیونکہ اب آخری عشرہ شروع ہوگا نا تو ہمارے بازار پورے پیک ہوں گے اور رش ہوگا. دیکھیں اگر بندہ مجبوری میں جاتا ہے، کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے جاتا ہے اور اس میں مرد و خواتین آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اختلاط نہیں ہوتا، تو صورتیں ہیں. حدیث پاک جو وہ تو میں پیش کر دوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ اب غور کیجئے گا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها او کما قال. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے نا، تو روئے زمین میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ مسجد ہے. سبحان. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو اللہ کو جگہ ہے نا وہ بازار ہے. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. اللہ. اس پر آپ کیا تعویل؟ آج کا وہ ہو سکتا ہے مولوی جو ماڈرن مولوی ہے جس کو دین کا احساس نہیں، صرف لبادہ پہنی، وہ تعویلات کر دے گا آپ کو. میرے آقا کی واضح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں وہ ابغض البلاد، ابغض کا ترجمہ بندہ خود کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جگہ ہے نا اس میں ایک جگہ بازار ہے. کیونکہ بازار میں شیطان پوری پاور سے موجود ہوتا ہے اور مسجد میں اللہ کی رحمتیں چھماچم برس رہی ہوتی ہیں. تو رب چاہتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، یار آپ کی فیملی کو کوئی جگہ عزیز ہم کہتے ہیں وہاں جانا ہے، مجھے یہاں کا کھانا پسند ہے میں وہاں جاؤں گا، مجھے یہ برانڈ لینا ہے مجھے یہاں جاؤں گا. آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ کہتے ہیں نا کبھی یہ بھی تو سوچ لو کہ رب کو کیا پسند ہے. رب کو کیا پوری زندگی میں سوچا نہیں. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب جو پوری روئے زمین پر جگہ ہے نا وہ مسجد ہے. تو کیا پتا چلا جب آپ اللہ کی محبوب جگہوں پر جاؤ گے تو آپ بھی محبوب بن جاؤ گے. جب بندہ مسجد میں ہوگا تو وہ تو ہے ہی محبوب جگہ میں، ہے ہی خدا کے گھر میں، تو پھر رب کا بھی محبوب بن جائے گا. اور جب بار بار ہر وقت بلا وجہ اور شریعت کی حدود کو توڑتے ہوئے اگر ہم بازاروں کی زینت بنے رہیں گے یا ہماری فیملی بنی رہے گی، اور شریعت کی حدود کو توڑتے ہوئے اگر ہم بازاروں کی زینت بنیں گے تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہوں پر بار بار ہوں گے تو پھر رب کی رضا تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ. اس لیے دیکھیں آپس کی بات ہے حافظ صاحب، اندر ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، قیامت تک ماہ رمضان تو آئیں گے، یہ نہیں پتا کہ آپ اور میں کب تک ہیں. تو یہ موقع اگر مل جائے تو فائدہ اٹھا لو نا. یہ بھی نہیں پتا کہ ہم 20ویں روزے تک زندہ رہیں کہ نہ رہیں، یہ بھی نہیں پتا. ابھی ہم کم از کم نیت کریں کہ اللہ اب تک ایک مرتبہ بھی میں تیرے گھر کا مہمان نہ بن سکا سنت اعتکاف میں. تیرے محبوب تو ہر سال اہتمام کرتے ہیں، کوئی سال تیرے محبوب نے نہ چھوڑا، ایک سال رہ گیا تو بھی قضا فرمائی. تو تیرے محبوب کی اتنی چاہت والی عبادت ہو اور اتنی چاہت والی سنت ہو اور میں پوری زندگی میں ایک بار بھی نہ کر سکوں اس کو، تو اپنا یہ ذہن بنائیں اور یہ سوچ لیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اس رمضان میں اللہ کو منانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، محبوب کے دل انور کو خوش کرنے کے لیے کہ میں امتی بھی تو حضور کو تحفہ تو کوئی پیش کروں، اب تک تو کچھ نہ پیش کر سکا، اب میں اعتکاف اس نیت سے کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ پیش کروں گا. بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ارے اسی نیت سے بیٹھ جاؤ کہ آج علاقے کی مسجد میں بیٹھ رہو، انشاءاللہ آئندہ رمضان حضور اپنے دربار میں تم اعتکاف میں بٹھا لیں. سبحان یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین حرم مکہ میں آپ کو اعتکاف میں بٹھا لیں. یہ بھی نیت ہے. دیکھیں 10 دن گزر جائیں گے، نہیں وہ مجھے دعوتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ میری ذمہ داریاں ہیں، وہ مجھے شاپنگ کے معاملات ہیں. تو میں نے کہا مرتے دم تک جس دن ہماری موت کا دن ہوگا نا،
شاید ہو سکتا ہے اس دن بھی ہماری ذمہ داریاں ہماری جان نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے، تو ذمہ داری تو جان نہیں چھوڑے گی۔ آپ یہ سوچو کہ یار میں رب کے گھر کا مہمان بن جاؤں، جب اللہ کے گھر کے مہمان بن جائیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ سب سے افضل اعتکاف حرم مکہ میں، پھر مسجد نبوی مدینہ پاک میں، سبحان اللہ، پھر مسجد اقصیٰ، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرمائے، آمین، پھر آمین، مسجد اقصیٰ میں، اور اس کے بعد جو جامع مسجد ہے اس کے اندر بندہ اعتکاف کرے۔ اور آپ نے جو بات کی نا کہ شیڈول، تو یہ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں، تو ان اپنے بھائیوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اعتکاف کے مقصد کو سمجھ کے بیٹھنا، دوست یاری کے لیے نہیں، اللہ سے دوستی کے لیے بیٹھنا، واہ واہ واہ، کہ مجھے کہاں پر کیا ملے گا، کہاں پر میرے دوست قریب ہیں، کہاں مجھے میرے دوست اپروچ کر سکتے ہیں، کہاں پر ملاقات کی اجازت ہے، کہاں پر موبائل فون کی اجازت ہے۔ ارے آپ کو سب اجازتیں بھی ہوں تو آپ یہ سوچو کہ میں تو رب کے قرب کے لیے آیا ہوں۔ 355 دن تو دنیا لے گئی ہے، کیا 10 دن بھی رب کے لیے میں نہیں دے سکتا؟ جی 355 دن تو لے لیے دنیا نے، ان 10 دنوں کے اندر بھی مجھے یہ فکر ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کہ میرا دنیا سے تعلق کیسے جڑے گا۔ شریعت کہتی ہے خدا کے قرب کو پا، اور یہ 10 دن کے اندر اپنا ایسا تو تزکیہ نفس کر، اپنے باطن کی ایسی اصلاح کر کہ پھر عید کا جب چاند نظر آئے نا تو تیری زندگی پوری رمضان جیسی ہو چکی ہو۔ واہ واہ اور واہ، جب تو پوری زندگی جو چاہتا ہے نا کہ میری موت عید کی طرح ہو، تو بزرگ فرماتے زندگی رمضان جیسی کر لے تو خدا تجھے موت عید جیسی عطا کرے واہ گا، واہ واہ، کیونکہ رمضان کے بعد عید کا مہینہ آتا ہے۔ تو اس لیے حافظ صاحب ہمارے نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ سب سے زیادہ جہاں پر میں مسائل سیکھ سکوں، سب سے زیادہ جہاں میرے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکے، میں اس مسجد کے اندر بیٹھوں گا۔ 10 دن نکال رہا ہوں نا اللہ کے قرب کے لیے، محبوب سے عشق و وفا کے لیے، حضور کا عشق مجھے ملے، تو جس مسجد میں زیادہ اہتمام ہو، زیادہ اس کو موقع ملے دین سیکھنے کا، وہاں پر وہ بیٹھ جائے، بس بیٹھ تو جائے، اپنے قدموں کو تو بڑھا لے۔ تو پھر وہ حدیث قدسی ہے نا، جو چل کر میری طرف آتا ہے، رب فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، تو جب بندہ چل کر آئے گا کہ اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا، تجھے منانے کے لیے آیا ہوں مولا، میں نے ڈیرا لگا دیا ہے، پھر رب بھی راضی ہوگا، اس کے محبوب بھی مسکرا لیں گے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اندر سے دعا دیں گے جب اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ یار واقعی میں تو دنیا میں پھنسا ہوا تھا، یہ 10 دن مہمان بنا ہوں تو اتنا قرب ملا ہے، عید کے بعد بھی مسجد سے جڑ جاؤں گا تو مجھے کتنی سعادتیں اور برکتیں ملیں گی۔ لیکن علامہ صاحب وہ جو کہتے ہیں سیزن بھی تو ہوتا ہے نا حضرت، صحیح ماحول فل رش ہوتا ہے، اور پھر اب کے سیزن چھوڑ کر ہم کیسے بیٹھیں؟ 1 سال تو بیٹھ جائیں، کسی کو لگا دیں بھائی کو، ہر سال تو سیزن کیا نہیں، اس سال اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں کا سیزن کر لیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنے اپنے سودے کی بات، اللہ کے گھر کا بلاوا ہے۔ یار ہم کہتے ہیں بھائی میں جلدی آفس سے آ جاؤں گا، بھائی آپ سنبھال لیں۔ کیوں؟ یار بہت قریبی رشتے دار ہیں، مجھے جانا ضروری ہے یار، میں تو چلا جاؤں۔ تو رب کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے تو پھر اور کیا ہے دنیا، چھوڑیں دنیا کو، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا ہے، بندہ فوراً لبیک کہتے وہ بیٹھ جائے، فیملی کو کہہ دے، بلکہ اللہ کرے بھائی روٹین بنا لیں، جیسے یہ روٹین بنی ہے نا کہ 15 دن کے لیے عمرے کے لیے پہلے بھائی آپ چلے جاؤ، پھر 15 دن میں چلا جاؤں گا، آپ سنبھالو، پھر میں کر لوں گا، تو بالکل عمرہ نفل ہے، یہ سنت ہے، موقع ہے، علل کفایہ اگرچہ، لیکن حضور کو بڑے پسند ہے۔ تو یوں بھی نیت کر لو نا کہ بھائی اس سال آخری عشرہ تم سنبھال لو، میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، اگلے سال آپ سنبھال لینا، اور ایسا کرم ہو جائے کہ اس سے اگلے سال دونوں بھائی مدینے میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، روٹین بن سکتی ہے، واہ 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 واہ، برکت سبحان ہوگی اللہ سبحان اللہ۔ کہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، عموماً معتکفین حضرات کہ جنہیں 10 دن مسجد میں گزارنے ہوتے ہیں، احترام مسجد سے بالکل لا علم ہوتے ہیں، تو حضرت اس پر رہنمائی بہت ضروری ہے تاکہ بیٹھنے سے پہلے وہ باتیں ذہن میں ہوں۔ دیکھیں مسجد کا آداب کا لحاظ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو مجنونوں اور بچوں سے محفوظ رکھو۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد جو عین مسجد ہے خاص طور پر، اس کے اندر کے ماحول، اس کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص کہ جو مجنون ہے اور جو بچہ ناسمجھ ہے، جو مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں کر سکتا، وہ مسجد کو آداب کے اندر کمی کرے گا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسے دور رکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر یکسوئی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو مسجد کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے، اور یہ سمجھ کر بیٹھیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ جب آپ کسی بڑی شخصیت کے گھر پر جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بڑی شخصیت کے گھر پر جاتے ہیں نا،
تو وہاں پر چلا کے بات نہیں کرتے. صحیح. اب اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر فائز ہو اور اس کے گھر پر آپ کو جانے کا موقع مل جائے, تو وہاں پر آپ کس طریقے سے ادب کے ساتھ وہاں پر بیٹھیں گے, کس طریقے سے وہاں پر گفتگو ہوگی, کیا لہجہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے, جو ادب, جو لہجہ, جو لحاظ, جو مروت آپ وہاں کریں گے نا, اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو رب کے گھر میں کرنا ہوگا. اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ ایک بنیادی اصول اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تو پھر آپ کو خود ہی جو ہے وہ مروت کے تقاضے بھی یاد آ جائیں گے, خود ہی آپ کو آداب بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بتائیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس میں کیا کروں. اب مسجد اللہ کا گھر ہے تو کیا میں اس میں چادر اپنے اوپر رکھے بغیر پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا. پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے اندر جو مفتی موجود ہے نا وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ بھائی تجھے مسجد کے اندر اگر بیٹھنا ہے نا تو تمیز کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھ. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ مسجد کے آداب کیا کیا ہیں وہ آپ کے اندر کا مفتی اگر جاگ جائے گا نا تو انشاءاللہ وہ خود آپ کو بتا دے گا. بالکل مفتی صاحب, بلکہ وہ مجھے یاد آیا کہ کسی ملک کا انٹرویو وغیرہ بندہ دینے جائے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ آپ کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاتھ کیسے ہل رہے ہیں اور فیس ایکسپریشن, ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, اس کی اس کیفیت کے مطابق بھی ویزا دینا ہے نہیں دینا اس کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. تو جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہو تب آپ سب چیزوں کا خیال کر رہے ہو صرف ایک ملک کے ویزے کے لیے, اور جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, وہی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ دل گواہی دے گا. دیکھیں ہمارا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم جب جو چیزیں محسوسات ہوتی ہیں نا اس کا تو ہم لحاظ کر لیتے ہیں جی, لیکن جس چیز کو ہمیں سمجھ کر اپنے ذہن میں اپنے دل کے اندر محسوس کرنا ہے نا اس کا ہم احساس نہیں کرتے. صحیح. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. ایک تو یہ بنیادی طور پر ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو بلند آوازوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں نا ایک صاحب آئے تھے, وہ بڑے میاں صاحب تھے, بڑے حاجی صاحب جو ہوتے نا, تو وہ آئے اور ان کے وہ بے توجہی کے ساتھ جو نا وہ چھڑی زمین پہ مار رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے ہاتھ سے چھڑی بھی گر گئی کیونکہ وہ توجہ سے, تو اس سے شور ایک پیدا ہوا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور آپ کی یہ جو مسجد میں چھڑی گری ہے نا اس پہ آپ توبہ کر لیجئے, کیونکہ مسجد کے اندر زور زور سے قدم رکھ کے چلنا بھی منع ہے, چلے جائے کہ آپ چھڑی پھینک کر جو ہے وہ شور مچا رہے ہوں. اللہ. تو یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ بعض اوقات جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو زور زور سے باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, آپس میں ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے, اور پھر مسجد کے اندر بعض اوقات اپنا بیگ وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس کو زور سے پھینکنا, اور یہ سارے ماحول چل رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا کہ مسجد میں یہ سارے شور شرابے نہ ہوں. پھر تیسری چیز یہ کہ مسجد کے آداب میں آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ مسجد میں کسی طرح کی اسمیل نہیں جانی چاہیے, کوئی بدبو نہ ہو. کوئی اب آپ نے اعتکاف کے دوران جو ہے وہ افطاری اور سحری کے اندر کچھ ایسی چیزیں کھا لیں جیسے پیاز ہے, لہسن ہے, اور پھر آپ مسجد میں جا رہے ہیں, آپ نے چاہے فنائے مسجد میں بیٹھ کر کھایا ہو یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کھایا ہو, یہ ادب کے خلاف ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہو کسی چیز کی تو فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ مسجد کے اندر اگر آپ یہ عمل اختیار کریں تو پھر کیا ہوگا. اچھا دوسرا, مسجد کے اندر ایک اور آپ کو یہ فائدہ مل رہا ہے اور اس کا آپ کو لحاظ بھی کرنا ہے کہ مسجد جو ہے نا اس پر سب سے پہلا حق نماز پڑھنے والوں کا ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کا حق سب سے پہلے. تو دوران اعتکاف آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں, کوئی ذکر کر رہے ہیں, کوئی نعت پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اس بات کا خیال کیجیے گا کہ نماز کے ٹائم کے وقت, یعنی جس وقت عمومی طور پر لوگ مسجد کے اندر نماز کے لیے موجود ہوتے ہیں جو غیر معتکفین ہیں, ان کو اذیت نہ ہو, اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. اور دوسری بات بطور خاص معتکف کے لیے کہ دیکھیں مسجد میں جو فنائے مسجد ہے اس کے اندر جانا دوران اعتکاف, اس کے اندر اختلاف ہے, جانا یا نہ جانا, بھائی ٹوٹتا ہے اعتکاف یا نہیں ٹوٹتا. لیکن عین مسجد کے اندر اعتکاف کرنا نا یہ سنت کریمہ ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب ہے. اب ہمارے معتکفین کرتے یہ ہیں کہ اگر کہیں سے معلوم ہو جائے نا کہ ہم دوران اعتکاف فنائے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں اور مسجد کا صحن جو ہے وہ بڑا کشادہ ہو, وہاں سے باہر کا ویو اچھا نظر آتا ہو, تو وہ جا کر فنائے مسجد میں باہر کے نظارے کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. آپ جب مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو عین مسجد کے اندر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں, کیونکہ جو فضائل ہیں نا وہ عین مسجد کے بطور خاص ذکر کیے گئے ہیں. فنائے مسجد میں جانے نہ جانے میں تو ویسے ہی اختلاف ہے, اور اگر آپ کا پورا اعتکاف ہی فنائے مسجد کے اندر گزر رہا ہو تو پھر وہ برکتیں, تو اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے.
پھر اسی طریقے سے بعض اوقات جب واش رومز میں جا رہے ہوتے ہیں معتکفین یا وضو خانے پر ہوتے ہیں تو وہاں پر گٹکے وغیرہ کھا کر مسجد کی جو ہے نا وہ وضو خانوں کی اور واش رومز کی حالت کو بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر دوسرے مسلمانوں کو بھی اذیت ہو رہی ہے. صحیح. تو آپ اعتکاف میں جب بیٹھے نا تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ یہ کہ اعتکاف میں آپ جا کر ویسے ہی واپس آ جائیں جیسے گئے تھے. تو یہ تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا نا، اعتکاف کا مقصد ہی حاصل نہیں کیا. تو آپ جب اعتکاف میں جا رہے ہیں تو اپنا انداز، اپنا لحاظ اور مسجد کے آداب کو اس انداز سے اپنائیں کہ لگے کہ ہاں یہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے اور وہاں سے بدل کر آیا ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ جس طریقے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بے مروتی کے ساتھ، اس طریقے سے آپ جا کر وہاں پر اپنی زندگی گزار. سبحان اللہ. بلکہ آپ کی بات سے حضرت یہ بھی ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اصل تو معاملہ نیت کا ہے کہ آپ گئے کس نیت سے. نیت آپ کا وہاں بھی آپ کو ہر طرف سے وہ آپ کو خبردار کرتی رہے گی کہ نہیں یار تیری تو یہ نیت تھی ہی نہیں، تیری تو نیت تھی کہ اللہ کی رضا، اور یہ انداز رضا والا ہے ہی نہیں. تو وہ بار بار یہ بات ذہن میں لاتا رہے گا نا انشاءاللہ، اور اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرتا رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے اعمال سے بچ جائے گا کہ جو ناپسندیدہ ہیں یا احترام مسجد کے خلاف ہے. تو بہرحال ماشاءاللہ بڑی کمال گفتگو فرمائی ہے علماء کرام نے، اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا قبلہ علامہ صاحب، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. کچھ احباب ہیں کہ جو ذوق رکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنا چاہیے، اور وہ 10 دن کا نہیں کر پا رہے، کچھ مجبوریاں ایسی ہیں تو یا کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ 10 دن سے کم کرتا ہے یا کوشش کر کے اپنے زیادہ ٹائم مسجد میں گزارتا ہے تو اس کی بھی کوئی فضیلتیں ہیں، اس کے بھی کوئی فوائد ہیں. تو کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما دیں حضور کہ ذہن بن جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان احباب کی طرف بھی میرا ذہن ہے کہ جو ابھی 50-50 ہیں، دوستوں میں بات کر رہے ہیں کہ یار سوچ رہا ہوں. اب شیطان تو نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس کو پتہ ہے تو یہ بیٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا بن کے نکلے گا، کوئی پکا نمازی نہ بن جائے کہیں. شیطان تو نہیں بیٹھنا. اب 50-50 ہے تو میں چاہوں گا کچھ باتیں ایسی ارشاد فرما دیں حضور کہ وہ آپ کی باتیں سن کر نا وہ 100% پکا اسٹیپ لگا کے اٹھے کہ بھائی پکا بیٹھنا ہے. تھوڑا میں ادھر ادھر ہو رہا تھا پر مجھے پکا ذہن بن گیا ہے، 10 دن کرنا ہے مجھے. تو میں چاہوں گا حضرت یہ ارشاد فرما دیں آپ. ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ یار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے بھی وقت نکالیں گے. حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش ہم حریص ہو جائیں نیکیوں کے، اور یہ مختصر سی بے وفا دھوکے کی دنیا میں رہتے وہ اللہ تعالیٰ جو ہماری قبر کی طویل ترین زندگی ہے، اور حافظ صاحب آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. راستے میں ایک بکری کا بچہ تھا جو سڑ چکا تھا اور گل چکا تھا، مردار پڑا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمائے کہ میرے صحابہ کون مجھ سے یہ خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون آپ سے لے گا، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے. اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے. اچھا کوئی بولے دنیا کیا ہے؟ دنیا کی تعریف بھی کوئی بولے دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے دور کر دے وہ دنیا ہے. صوفیہ نے ایک جملے میں ذکر کر دیا، اللہ اکبر. جو تجھے تیرے رب سے دور کر دے، یعنی جو تجھے گناہ میں لگا دے وہ دنیا ہے. صحیح. اب آپ یہ غور کریں، آخرت کے تاجروں کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں بنا دے. سبحان اللہ. آمین. بزنس کریں منع نہیں ہے، سیزن لگائیں منع نہیں، اللہ آپ کو اور برکت دے گی. یار آپ اللہ کے گھر کے مہمان بنے، حافظ صاحب بتائیں، اور اللہ کے گھر میں آپ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں افطار کے وقت، تو آپ اللہ کے مہمان بنے ہیں، کوئی آپ کی فرمائش خالی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے پورے گھر کا بھلا ہو رہا ہے. آپ اپنے گھر کے فائدے کے لیے روزانہ دکان پہ جاتے ہیں نا کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، اس لیے میں کام کرتا ہوں. آپ یہ 10 دن اپنے بیوی بچوں کو بھی فائدہ اس سے زیادہ دے سکتے ہیں. جب اللہ سے ہاتھ اٹھائیں گے تو بیوی بچوں کی بھی بگڑی بنتی رہے گی. آپ کی دکان میں بھی اللہ برکت دے گا. ایک بھائی لگ تو جائے اس کام کے اندر. آپ اللہ کے مہمان بنے ہیں، دنیا آخرت کی خیرات آپ کی جھولی کے اندر ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف ما بین المغرب والعشاء. یہ تو آپ نے پروگرام رکھا ہے سنت اعتکاف کے لیے، لوگ مائل ہونا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت اعتکاف تو بڑی فضیلت، جو مغرب
اور عشاء کے درمیان، یعنی مغرب پڑھے اور عشاء تک مسجد میں رک جائے، فی مسجد جماعت، ایسی مسجد میں جس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہے، جو مسجدیں ہیں اس میں رک جائے، لم یتکلم، اور مغرب سے عشاء جو اس نے نفلی اعتکاف کیا ہے نا، حضور فرماتے ہیں اس میں وہ کسی سے بات نہ کرے، الا بصلاۃ و قرآن، نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، واہ واہ، کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ یہ بندہ مغرب سے عشاء مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف کے لیے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب آپ یہ بتائیں حافظ صاحب کہ دنیا میں ایک فلیٹ خریدنا مشکل ہو گیا، پھر بنگلو خریدنے کے لیے بات جائے تو کروڑوں میں چلی گئی، اور محل تو ہمارا کام ہی نہیں ہے نا، جی محل تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہو گیا، اور ہمیں جانا بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے محل عام آدمی کی نہیں، بڑے بڑے پیسے والوں کے اپروں سے باہر ہو گئے ہیں، ہو گئے، اور پھر جنت کا محل، جنت کی تو ہر نعمت اعلیٰ ہے واہ، یار، آپ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم بنتا ہے اگر حساب لیں، میرے آقا فرماتے پورا سال یہ آفر ہے، یہاں پر آفریں آتی ہیں نا، اسکیم آتی ہے، ہم کہتے ہیں یار مضبوط اسکیم ہے، پیچھے لوگ اچھے ہیں، بلڈرز اچھے ہیں، بک کرا لو، ٹینشن نہیں، بھلے 10 سال کا پروجیکٹ ہے، ارے کروا لو، فائدہ ہوگا، آج نہیں تو اولاد کے لیے بولے گا، مستقبل میں بولے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ یا میرے آقا فرماتے ہیں کہ پورا سال، پوری زندگی، جب تک تیری سانسیں ہیں خدا کی بارگاہ سے آفر جاری ہے، جب دل کرے مغرب سے عشاء اللہ کے گھر میں بیٹھ جا، کرنا کیا ہے، سوا گھنٹہ قرآن پڑھو، نماز پڑھ، دنیا کی بات نہ کر، خدا سے جنت کا محل لے لے، واہ 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 واہ، تو 1000 مرتبہ بیل، خدا تجھے 1000 مرتبہ محل عطا کرے گا، موقع اچھا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان شریف میں ماحول بنا ہے، اور ویسے بھی میں کہوں فیملی ٹائم ہوتا ہے، سب ٹائم ہوتا ہے، ہم پورا سال ہی نیت کر لینا کہ مغرب سے عشاء بیٹھ جائیں، روز نہ بیٹھ سکیں، ہفتے میں بیٹھ جائیں، ہفتے میں نہ بیٹھ سکے مہینے میں بیٹھ جائیں، بہت اچھا، مہینے میں نہ بیٹھ سکے 2 مہینے میں بیٹھ جائیں، رمضان میں تو بیٹھ ہی سکتے ہیں، کیا ہی اچھا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں مغرب سے عشاء بیٹھنا ہے، بس بات نہیں کرنی، قرآن پڑھے، اوراد و وظائف پڑھے، نماز پڑھے۔ حضور سید عالم فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا محل عطا کرے گا، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ملے گا محل، یہاں تو پوری زندگی بھی حافظ صاحب ہم محنت کر لیں، ایک ہی بنگلہ بنے گا، 10 پراپرٹیاں بنیں گے، 100 بنیں گے، بس یہاں کھلی آفر ہے، تیرے میں طاقت ہونی چاہیے، تو جتنی مرتبہ بیٹھے گا خدا محل دے گا تجھے، وہ بھی جنت کا محل۔ اب دوسری حدیث پاک، یہ تو ہو گئی مغرب سے عشاء۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف یومن، جو ایک دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لے، لیکن نیت کیا ہو جو آپ نے بتائی، توجہ دل، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، دنیاوی کے لیے نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کر لے، جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تبارک و تعالی اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا کر دے گا، اللہ اکبر، کل خندق ابعد مما بین الخافقین او کما قال، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے نا، اتنا خندق کے درمیان فرق ہے۔ واہ، یعنی اعتکاف کرنے والا جو ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور جہنم کو اتنا دور کر دے گا جتنا 3 مرتبہ زمین و آسمان کی مسافت کو آپ حساب میں لے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ وہ جہنم کی تپش سے بھی آزاد، کیونکہ جہنم اتنا دور ہو گئی نا، خدا نے 3 خندقیں بنا دی، فرمایا میرا بندہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اب جہنم کہاں رہ گئی؟ فرمایا زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے، ایسی 3 خندقیں حائل ہو گئیں، وہ اللہ کے قرب میں ایسا آ گیا کہ ایک دن اللہ کے گھر کا مہمان کیا بنا، خدا نے اس کو جنتی بنا دیا ہے، واہ واہ، اس کو جنت میں قریب کر دیا، جہنم سے اس کو آزاد کر دیا۔ بس یہ بات اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا مہمان بنے۔ دوست کے گھر پہ جانے کا دل ہوتا ہے، بیوی کہتے تو سسرال جانے کا دل ہوتا ہے، بالکل جائیں، منع نہیں ہے، چھٹی والے دن بھی ہوتا ہے، آفس کا چکر لگا لیں، کوئی کام ہو جائے، خدا کے گھر جانے کا دل نہیں ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں نا، اللہ اکبر، کہ جسے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ نماز پڑھے، جسے رب سے بات کرنی ہے وہ قرآن پڑھے۔ دوست سے ملنے کا دل، آج سیٹرڈے نائٹ ہے، آج میں چلا جاتا ہوں، یار آج سنڈے ہے، آج میں چلا جاتا ہوں، یار آج چھٹی والا دن ہے، میں چلا جاتا ہوں، موقع ہے، دوستوں میں ہو کے آ جاتا ہوں، اتنا ٹائم ہو گیا نہیں ملا۔ خدا سے کتنا ٹائم ہو گیا کلام نہیں کیا، قرآن نہ پڑھ کے، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟
موبائل فون ہر وقت یوز کرتے ہیں، سوتے سوتے بھی ہر وقت ہم کنیکٹ رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آن لائن، ہر وقت آن لائن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا سے قرب کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اکبر کہ رب کے بندہ قریب اگر چل کر آئے، اور پھر رسالہ قشیریہ کے اندر حافظ صاحب یہ بات لکھی ہے، بندہ پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے نا جو میری نافرمانی کرتے ہیں کہ میری رحمت ان کا کیسے انتظار کرتی ہے، تو وہ میری محبت میں مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا اپنی شان کے لائق اپنی رحمت کے مطابق اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے گا۔ ہر دوست سے ملنے کا دل ہے، ہر ایک کو جواب دینے کا دل ہے، ہر ایک سے تعلق جوڑنے کا دل ہے، ہر جگہ جانے کا دل ہے، میں فلاں جگہ چلے جاؤں، میں فلاں جگہ چلا جاؤں، ٹھیک ہو گیا۔ خدا کے گھر آنے کا دل نہ ہو، خدا سے بات کرنے کا دل نہ ہو، خدا سے ملنے کا دل نہ ہو، بس ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مبارک لمحات ہیں، اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی نعمت دے، اور جتنے ناظرین دیکھو انہیں عمل کی نعمت دے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ موضوع چونکہ ہمارا اعتکاف چل رہا ہے، تو وہ کون سی چیزیں یا وہ کون سے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ روحانیت کا منبع اور مرکز ہے۔ اگر آپ نے یوں سمجھیں کہ اس میں مسجد کا ادب نہیں کیا، یا آپ نے اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھا، تو پبلک کے نظر میں تو ہوگا، رشتہ دار ہار بھی بنا دیں گے، لیکن ہم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر غور کر لیں کہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ ڈیرا لگانا، دھرنا دے دینا، عوامی جملہ ہے کہ بس بیٹھ گئے اللہ رب العالمین کی رحمت کی چوکھٹ پر کہ مولا بخشے گا تو جاؤں گا۔ یہ تعریف جب ذہن میں ہوگی نا تو پھر بندہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ البتہ جو آپ نے ذکر کیا تو دیکھیں حدیث پاک میں اس بات کی بھی پابندی ہے کہ معتکف جیسے جنازے کے لیے بھی باہر نہیں جائے گا، معتکف مریض کی عیادت کے لیے بھی باہر نہیں جائے گا، بس وہ اہل مسجد میں اپنا وقت گزارے، اور ضرورتاً فنائے مسجد کے اندر جا سکتا ہے، لیکن وہ مسجد کی حدود ہی کے اندر ہو۔ فنائے مسجد جو بزرگوں نے بیان کیا ہے تو اس کی حدود کے اندر رہے، اس باؤنڈری سے باہر نہ جائے۔ اگر وہ مجبوراً باہر جاتا ہے، مجبوری کون سی؟ جو شرعی مجبوری ہو اس میں تو اجازت ہے، یا طبعی مجبوری ہو تو اس میں اجازت ہے۔ طبعی سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو استنجا کی حاجت ہے، اور فنائے مسجد کے اندر بھی واش روم نہیں بنے ہوئے، اس کو باہر جانا پڑتا ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ وہاں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ شرعی مجبوری دیکھیں کہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں 5 نمازیں تو ہوتی ہیں، اس مسجد میں بیٹھ گیا، لیکن حافظ صاحب وہاں جمعہ نہیں ہوتا، اب کیا کرے گا؟ اب شرعی مجبوری یہ ہے کہ سنتیں اپنی ہی مسجد میں پڑھے گا، اور صرف جمعے کے فرض کے لیے جمعہ جہاں پر ہو رہا ہے وہ مسجد میں جائے گا، اور پھر وہاں سے فوراً لوٹ کر آئے گا اور بقیہ رکعتیں بھی اپنی مسجد میں پڑھے گا۔ تو یہ ہو گئی شرعی مجبوری کہ جمعے کے لیے معتکف اس صورت میں کہ اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس مسجد میں جا سکتا ہے۔ وہ بھی پابندی کیا ہے؟ سنت وغیرہ سب اپنی جگہ ہی پڑھ لے، صرف فرض پڑھنے کے لیے جائے، خطبہ سنے، فرض پڑھے اور پھر فوراً لوٹ کر آ جائے تاکہ بقیہ رکعتیں۔ اتنی فقہاء نے احتیاطیں لکھی ہیں، اور اگر ہم فنائے مسجد میں بھی پہنچ کے گپے مارے، کوئی سگریٹیں پیے، کوئی کیا کرے، تو یوں سمجھے کہ روح فوت ہو گئی ہے۔ اور بلا وجہ بلا مجبوری کے بندے کو جو ہے نا فنائے مسجد کے اندر بھی زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے، جتنا ہو سکے وہ عین مسجد کے اندر وقت گزارے۔ اگر وہ ان شرعی جو مجبوریاں میں نے آپ کو ذکر کی، یا طبی مجبوری، اگر اس کے بغیر طبعی مجبوری، اس کے بغیر اگر باہر نکلتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے تو پھر یاد رکھے اس اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا حضور، یہ شاید فرمائیے گا کہ کچھ مساجد، بلکہ اکثر مساجد میں تو شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے عبادات کا، علم دین کی محافل کا اور ذکر و اذکار کی محافل کا، مگر کچھ جگہوں پہ دوست بیٹھ تو گئے پر وہاں دیکھا کہ یار وہ اس طرح کا کوئی شیڈول نہیں ہے، اب اعتکاف توڑ بھی نہیں سکتے، نہ وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا حضور کوئی ایسا آپ عبادات کا اور کچھ ایسا سلسلہ بتا دیں، کوئی شیڈول بتا دیں کہ وہ یہ سن لینا تو ان کے ذہن میں ہو، یا ان تک کوئی یہ باتیں پہنچا دیں کہ دیکھیں ایسی صورت میں مفتی صاحب نے یہ بتایا ہوا ہے، تو وہ اپنا شیڈول خود بنا لیں اور وقت ضائع ہونے سے بچ جائے اور اچھی تربیت بھی ہو جائے اور کچھ علم کا خزانہ بھی ان کے پاس آ جائے۔ دیکھیں اس سلسلے میں نا بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف کی اصل روح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان خلوت میں اعتکاف کرے۔ اچھا، اجتماعی اعتکاف کا بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور کے اعتبار سے چونکہ لوگوں کی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ لوگ اجتماعی طور پر بیٹھیں گے تو ہی عبادت کر سکیں گے، صحیح، تو اس بنیاد پر فی زمانہ جو ہے وہ اجتماعی اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور یہ کروانا ہی چاہیے، صحیح، کیونکہ موجودہ دور کی طبیعت ہے نا وہ تنہائی پسندی میں یا تنہائی میں جا کر عبادتیں نہیں کر سکتی، صحیح، تو اسی لیے یہ اسکیجول رکھے گئے۔
اب اگر بالفرض آپ کسی مقام پر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں کہ اس اجتماعی اعتکاف کا اور آپ کے ساتھ تعاون کا، نیکیوں کے اندر تعاون کا کوئی سلسلہ رکھا گیا ہو، تو وہاں پر اب آپ کو موقع ملا ہے اس اعتکاف کی طرف جانے کا کہ جو اصل روح ہے، جو اصل میں کیا جاتا ہے. اب وہاں پر آپ نے اسکیجول اس طریقے سے اپنا مرتب کرنا ہے کہ دیکھیں 5 نمازیں تو آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا موقع مل گیا، لیکن صرف جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں بلکہ پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا، عام طور پر عموماً ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو عموماً مستحبات کو اسکپ کر دیتے ہیں. اس میں جیسے نوافل ہوتے ہیں، نماز کے بعد کی نوافل یا سنتیں غیر موقعہ ہو گئیں وہ چھوڑ دیں. تو یہ تمام چیزوں کا بھی اہتمام آپ کریں، کیونکہ اب آپ مسجد میں ہی ہیں، اب آپ مسجد سے باہر تو کہیں نہیں جانا نا، اب آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو مختص کر دیا عبادت کے لیے، اب آپ نے نفلی کام بھی اس میں اختیار کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گا کہ آپ کی کوئی نماز اللہ نہ کرے قضا ہو تو ان قضا نمازوں کی آپ ایک ترتیب بنا لیں. اور یہ بھی میں اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی اگر نماز قضا ہوئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہی ادا ہوگی، ظہر کی جو ہے وہ ظہر کے ساتھ ہی ادا ہوگی. آپ رات کے کسی حصے کے اندر مختص کر لیں کہ بھئی یہ جو حصہ ہے نا میں اپنی قضا نمازوں کے لیے وقف کروں گا اور اس میں قضا نمازوں کی ادائیگی کروں گا. تو جتنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. پھر دوسرا، اب یہاں پر آپ کو ایک موقع اور ملا کہ آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں. تو تلاوت کے لیے الگ وقت مختص کریں کہ میں نے ایک حصہ جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، اور ایک حصہ جو قرآن سے تعلق جوڑنے کا وہ اس اعتبار سے رکھیں کہ مجھے کم از کم جو آخر کی 10 صورتیں ہیں جو مشہور صورتیں ہیں ان کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے. بہت اچھے. اب پورا قرآن تو 10 دنوں کے اندر آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ صورتیں جو آپ کو یاد ہوں، وہ صورتیں جو آپ نمازوں میں اکثر سنتے ہیں، وہ صورتیں جو آپ نے اکثر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ختم قرآن کی محفل میں پڑھی ہوں، تو وہ ان صورتوں کا کم از کم ترجمہ اور تفسیر ایسا اپنے طور پر اس کو پڑھ لیں کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. اگلی دفعہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ ہوں گے، تنہائی میں بھی نماز پڑھ ہوں گے نا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ صورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہوں گی. سبحان اللہ. تو یہ اپنا تعلق جوڑنے کا آپ کو ایک موقع مل گیا. دوسرا پھر یہاں پر ایک آتا ہے فرض علوم کے بارے میں، کہ آپ کو یہاں پر آپ اس اعتکاف کے دنوں میں کوشش کریں کہ اپنے فرض علوم کو سیکھ لیں، اور اس میں سب سے پہلے اپنے عقائد کو سیکھیں. بالکل صحیح. کیونکہ عمومی طور پر ہم جو ہے وہ جب عام روٹین میں ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے عقائد کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، ہم دین کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سوال پوچھنا ہے تو ہم جا کر سوال پوچھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ سوال نہیں پوچھنا تو پھر ہم سوال بھی نہیں پوچھتے، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اپنے ذہن سے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ موقع ملا ہے کہ آپ مرتب انداز میں جو ہے وہ پڑھ سکیں کتابوں کو. تو کچھ کتابیں مختص کر لیں، جیسے مثال کے طور پر اس میں فرض علوم کے حوالے سے آپ فیضان فرض علوم کر کے دعوت اسلامی کی طرف سے باقاعدہ کی شائع کی گئی ہیں کتابیں، آپ ان کو پڑھ لیں. دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی نفیس کتابیں جن میں سے مختصر ترین اگر آپ دیکھیں نا تو منہاج العابدین ہے. یہ آپ کو فرض علوم بھی سکھائے گی اور باطنی اصلاح بھی کرے گی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے وہ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ آپ اگر پڑھ سکیں تو وہ پڑھ لیں. پھر آپ کو موقع ملا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کا. سبحان اللہ. آپ سیرت کے لیے ایک وقت مختص کر لیں، اس میں آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں. یہ وہ چند چیزیں ہیں جس میں اب آپ روٹین میں آ کر اپنی چیزوں کا ہی مطالعہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہیں نوافل. اچھا مفتی صاحب، میں یہاں ضمناً یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ترجیح دیتے ہیں نفلی عبادات کو، اور جن کو فرائض کے بارے میں نہیں پتہ، فرض علوم کے معاملے میں بالکل ہی معلومات نہیں ہے، تو ان کے لیے زیادہ افضل کیا ہے کہ وہ فرض علوم سیکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ بیسیکلی تو رب کی رضا مقصود ہے نا اصل تو. جی، تو اس کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، بے شک بات مکمل کر کے. دیکھیں پرائرٹی کے اعتبار سے بعد میں پھر اسی میں وہ چونکہ ملا لیتا ہوں. پرائرٹی کے اعتبار سے تو یقیناً درجہ فرض کا ہے، صحیح، لیکن آپ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ 24 گھنٹے بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. صحیح، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب آپ احتکاف کے دوران ہیں تو آپ کو اپنے طبیعت میں تنوع پیدا کرنے کے لیے مختلف عبادات کو مختص وقت کی کرنا ہے، تقسیم کر لیجیے. وقت کی تقسیم کر لیں. فرض علوم ایسی چیز ہے، یا قرآن سے آپ کا تعلق اگر آپ ابھی مختصر تفاسیر کو پڑھ لیں گے، مختصر طور پر آپ کی سیدھے معلومات حاصل ہو جائے گی نا، اس کی لذت آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گی کہ پھر آپ سارا سال اس کے لیے کوشش کریں گے. سبحان اللہ. یہ آپ کی پریپریشن ہے پورے سال کے لیے. بہت اچھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ چند چیزیں اختیار کر لیں. اب آتی ہے نوافل کی بات کہ آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے. اس میں آپ کے پاس تہجد کا موقع ہے، آپ تہجد ادا کریں. اشراق چاشت ہیں، اوابین ہیں،
اور پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی ہے، آپ صلاۃ التسبیح بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ تمام چیزیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ تو پرائرٹی آپ کے لیے پہلے فرض علوم کی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن کی ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، پھر سیرت رسول سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو ذکر و اذکار ہیں اور جو نفلی عبادتیں ہیں وہ آپ کی پرائرٹی میں آتی ہیں، اور قضا نمازیں بھی وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی میں چلی جائیں گی کہ ہم نے وہ فرض علوم کے ساتھ اور قضا نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزوں کو ایک جگہ پر لکھ کر پرائرٹی سیٹ کر کے پھر اپنے آرام اور پھر جو ہے نا وہ تمام عبادات کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ ایک آخر میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ اس اسکیجول کے اندر آرام جو ہے وہ والا مت رکھیے گا جو ہم گھر میں کرتے ہیں۔ صحیح، گھر کے اندر تو ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے کھاتے ہیں اور 8 گھنٹے پھر جو ہے وہ اپنے غفلت میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسکیجول وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا آرام کا جو وقت ہے جتنا قلیل رکھ سکتے ہو نا اتنا اچھا ہے۔ یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے نا تو کم بولو، کم سو، کم کھاؤ، یہ 3 چیزیں۔ یہ اعتکاف میں آپ کو اس کا موقع ملے گا، تو یہاں پر آپ مشق کر لیں، 10 دن یہاں پہ گزاریں، انشاءاللہ 30 دن آپ کو بعد میں موقع مل جائے تو یہ 40 دن کا پورا چلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو مسجد کے اندر 10 دن کی پریکٹس ہو جائے گی، مزید آپ کو 40 دن کی کرنی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ مجھے یہ 10 دن ایک ایسا موقع ملا ہے کہ نہ بچے تنگ کرنے کے لیے ہیں، نہ گھر کے کام کرنے کے لیے ہیں، نہ مزید کسی اور کے پاس جانا ہے۔ اور آخر میں ایک اور عرض کہ آپ مسجد اگر تلاش کریں نا تو اپنے محلے کی ویسے تو کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے محلے کے اندر آپ کے دوست روزانہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، آپ کے لیے برگر بھی لا رہے ہیں، پیزا بھی لا رہے ہیں کہ بیٹھو بھائی آپ مسجد میں بیٹھے ہو، تو وہ آپ کو عبادت کو ذوق نہیں حاصل کرنے دیں گے۔ پھر آپ ایسے مقام پر بیٹھیں کہ جہاں آپ کے جاننے والے پہنچنے سے پہلے نا آنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار اتنا دور بیٹھا ہوا ہے کہاں اس سے ملاقات کرنے کے لے جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر آپ کا اعتکاف آپ کا ایسا کمال ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ یعنی دنیا اور دنیا داری سے کٹ کر بیٹھنا ہے۔ بالکل اسی انداز سے آپ کو بیٹھنا ہے، دنیا اور دنیا داری سے کٹ کر، کیونکہ اب آپ ایک مقصد لے کر گئے۔ بہت اچھی بات۔ اگر مقصد لے کر گئے تو اور مقصد ہی حاصل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت دل سے شکریہ معزز علماء کرام کا۔ یقین مانے بہت سارے سوالات، بہت سارے باتیں بھی رہ گئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو گفتگو ہوئی ہے بہت عالی شان، بہت شاندار اور بہت معنی خیز گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔